یہ غزوہ ایسے موسم میں پیش آیا جب قحط سالی چل رہی تھی، غلہ اور اناج کی کمی تھی اور مزید وسائل کی بھی شدید قلت تھی اور طویل سفر تھا، اور اوپر سے جو پھل نکلنے کا وقت ہوتا ہے نا درخت سے یا کھیتوں سے فصل، وہ وقت قریب تھا۔ دیکھیں جو نوکری پیشہ لوگ ہوتے ہیں نا، مہینے کی آخری تاریخوں میں ان کے پاس جیب خالی ہوتی ہے، وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ تنخواہ ملے تو آگے بات بڑھے۔ یہ عام طور سے یہ حال ہوتا ہے۔ جو کسان ہوتے ہیں نا، ان کے پاس جب نئی فصل آنے کا وقت ہوتا ہے تو یہ بھی خالی ہاتھ ہوتے ہیں۔ وہ جو وقت ہوتا ہے سارا سال گزر چکا ہوتا ہے، اب پھل آنا ہوتا ہے، پھر انہوں نے سوچا ہوتا ہے کہ اب پیسے آئیں گے، اب میں نے بیٹی کی شادی کرنی ہے، اب میں نے قرضہ دینا ہے، اب میں نے یہ مکان کی ریپیرنگ کرانی ہے، اب میں نے اپنے بیوہ بہن کی یا فلاں کی مدد کرنی ہے، اب میں نے یہ کرنا ہے، تو اب میں نے وہ کرنا ہے۔ تو فصل آنے کے ساتھ ان کی بہت ساری اس کے ساتھ امیدیں اور توقعات وابستہ ہوتی ہیں۔ تو ایسا وقت اور حکم ہے نکلو۔ تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑا مسئلہ تھا کہ منافقین نے منفی پروپیگنڈا بہت زیادہ کیا ہوا تھا، بہت زیادہ۔ کوئی موقع نہیں چھوڑا جہاں منفی پروپیگنڈا وہ کر سکتے ہوں انہوں نے نہ کیا ہو، مسلمانوں کو بددل کرنے کے لیے۔ جیسے آج بھی کہتے ہیں نا کہ اگر ہم نے یہ کر دیا تو پتھر کے زمانے میں چلے جائیں گے۔ تو اس وقت منافقین مدینہ نے سب کچھ کر لیا۔ اتنی گرمی تھی تو منافقین کہتے تھے لا تنفروا فی الحر، گرمی میں مت نکلو، مر جاؤ گے۔ اللہ نے فرمایا محبوب کہہ دیجئے قل نار جہنم اشد حرا لو کانوا یفقہون، کہہ دیجئے ان سے کہ جہنم کی آگ اس مدینے کی گرمی سے زیادہ سخت ہے، کاش انہیں عقل ہوتی کہ آج تم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو توڑ کے سفر پہ نہیں جا رہے ہو اور بہانہ یہ بولتے ہو کہ گرمی ہے، تو یاد رکھو پھر قبر اور قیامت کی اور جہنم کی گرمی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ قل نار جہنم اشد حرا، اللہ نے اس کو ڈرایا۔ تو منافقین کی باتیں ایسی تھیں۔ اس وقت اتنے بڑے دشمن سے لڑنے کے لیے اتنی مشکلات میں جب حکم ہوا نا ہر ایک نکلے۔ ہاں لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى، جو بیمار ہیں ضعیف ہیں ان کو تو چھوڑ دیا گیا، جن کا شرعی عذر ہے وہ الگ بات ہے، باقی ہر ایک کے لیے حکم تھا سارے نکلو، کوئی نہیں رکے گا۔ اب اتنی مشکلات میں اتنا طویل سفر، اتنے بڑے دشمن سے لڑائی اور ہاتھ میں وسائل بھی نہ ہوں، تو جو مخلص مومنین تھے نا وہ تو نکل گئے، منافقین کے لیے نکلنا مشکل تھا۔ تو یہ غزوہ اس نے منافقین کو کھول کے رکھ دیا۔ پہلے تو مکس تھے نا، بہت سارے منافقین پتہ نہیں چلتا تھا، نماز میں تو آ جاتے تھے، صف میں تو آ جاتے تھے، بیان میں خطبے میں نبی علیہ السلام کے آ جاتے تھے۔ تو اس نے ان کو کھول کے رکھ دیا کہ اکثر تو منافقین گئے ہی نہیں، بہت تھوڑے گئے، جو گئے وہ بھی فتنہ پھیلانے کے لیے گئے تھے اصل میں۔ تو یہ اس زمانے میں ان حالات کے اندر ایک کرائیٹیریا بن گیا تھا کہ جو جا رہا ہے یہ ایمان والا ہے، جو نہیں جا رہا یہ منافق ہے، الا یہ کہ کوئی شرعی عذر ہو، کوئی نابینا ہے، کوئی لنگڑا ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی، کوئی شرعی عذر والے کی بات نہیں ہے۔ اور اس غزوے کے موقع پہ قرآن مجید کی جتنی آیات نازل ہوئیں یہ کسی اور غزوے کے موقع پر نہیں ہوئیں۔ اس موقع پہ قرآن مجید نے 6 طبقات بتائے ہیں۔ ایک حالت تو ان کامل اور مکمل حضرات کی تھی جو بلا تردد ادھر حکم آیا تیار ہو گئے، اور دوسرے وہ لوگ تھے جو شروع میں ذرا سا انہوں نے سوچا لیکن فوری طور پر پھر وہ بھی تیار ہو گئے۔ تو ان دونوں کو فرمایا الذین اتبعوا فی ساعۃ العسرۃ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، یعنی وہ لوگ قابل تعریف ہیں جنہوں نے سخت تنگی کے وقت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا، اور بعد میں کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہو گئے جس میں انہوں نے ذرا سی سوچ بچار کی، پھر وہ بھی آ گئے۔ تو 2 طبقات تو یہ بنے۔ تیسری حالت ان لوگوں کی تھی جو واقعتاً کسی صحیح عذر کی وجہ سے سفر نہیں کر سکے، بیمار ہیں، کمزور ہیں، اپاہج ہیں،
لیس علی الضعفاء، تو یہ قرآن میں ان کو بتا دیا، ولا علی المرضى۔ چوتھی قسم ان لوگوں کی بنی جن کے پاس عذر کوئی نہیں تھا سوائے اپنی کاہلی کے، غلطی کے، غفلت کے، وہ رہ گئے، نہیں جا سکے۔ ان کے بارے میں قرآن کے اندر آیا وآخرون اعترفوا بذنوبہم وعلی الثلاثة الذین خلفوا، تو یہ بعض چند ایک تھے جو نہیں جا سکے، لیکن بعد میں ان کی سچی توبہ کو اللہ نے قبول فرما لیا۔ تو یہ 4 مومنین کے طبقے بری۔ 5واں طبقہ منافقین کا تھا، جو اپنے نفاق کی وجہ سے اتنے سخت حالات میں گھر سے نکلنے کا فیصلہ ہی نہیں کر سکا، وہ اپنے نفاق کو چھپا ہی نہیں سکا، وہ گیا ہی نہیں۔ بڑی تفصیل سے اللہ نے قرآن میں ان کو کھولا، ان کی باتوں کو۔ ایسے فضول آ کے نا نخرے کرتے تھے، بہانے کرتے تھے۔ ایک آیا کہنے لگا جی میں اس لیے نہیں جا رہا کہ میں وہاں جاؤں گا تو روم کے لوگ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوں گی بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، ایسا نہ ہو کہ میں کسی فتنے میں پڑ جاؤں، میں نہیں جا رہا۔ تو بہت سارے ادھر ادھر کی انہوں نے باتیں کی، نہیں جانا کیا، تو بہت سارے لوگ الگ ہوئے۔ اور 6واں طبقہ ان منافقین کا تھا جو جاسوسی اور شرارت کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے۔ جب انہوں نے عذر کیا نا تو اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، یعنی اگر یہ واقعی لوگ جہاد کے لیے نکلنے کا ارادہ رکھتے تھے تو ان کے لیے ضروری تھا کچھ تیاری بھی تو کرتے۔ تیاری انہوں نے کی کوئی نہیں، بس کہتے ہیں ہمیں جانا ہے، ہم نے نہیں جانا۔ عملاً کیا کچھ نہیں، لیکن کہتے ہیں کہ ہمیں جانا نہیں، عملاً کچھ نہیں کیا انہوں نے۔ یہاں سے ایک بات قرآن مجید سے ظاہر ہوتی ہے کہ منافقین مدینہ نے عملاً کچھ نہیں کیا، ویسے ہی عذر کر دیا کہ ہم نہیں جاتے۔ مثال اس کی یہ ہے، ایک شخص نے نماز جمعہ کے لیے ساری تیاریاں کر لیں اور کوئی مسئلہ پیش آ گیا، نہیں جا سکا، اور وہ کہ جی مجھے مسئلہ پیش آ گیا تھا اس لیے نہیں آ سکا، اس کا عذر قبول ہے کہ تیاریاں جتنی وہ کر سکتا تھا وہ کر چکا تھا۔ ایک ایسا شخص ہے جو نماز جمعہ کے لیے نہیں آیا، بھئی کیوں نہیں آیا؟ بھی فلاں عذر ہو گیا۔ بھئی اس عذر سے پہلے آپ نے کوئی تیاریاں بھی کی تھیں، ارادہ بھی کیا تھا کہ نہیں؟ نہ میں نے کوئی ارادہ کیا، نہ کوئی تیاریاں کی، بس عذر آ گیا، اس کو بہانہ بنا لیا۔ تو یہ عذر جو پیش کرنا ہے یہ عذر گناہ بدتر از گناہ ہے۔ اس کی دوسری مثال، بھئی فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھا نہیں جاتا، کیا کریں جی، اٹھا ہی نہیں جاتا۔ بھئی آپ کوشش کرتے ہیں، رات کو الارم لگایا، کسی کو کہا صبح اٹھاؤ، جلدی سوئے، اس کے لیے اللہ سے مانگا، کچھ دعائیں کی، فکر کی کہ میری آنکھ کھلے صبح فجر میں۔ اگر یہ ساری کوششیں کرنے کے بعد آنکھ نہیں کھلی پھر تو چلو عذر ہے۔ کوشش بھی کوئی نہیں، ساری رات ڈرامے دیکھنے، فلمیں دیکھنے، ساری رات نامحرموں سے باتیں کرنی، کرو بات، ساری رات حرام کاموں میں اپنے آپ کو لگائے رکھنا، صبح اٹھنے کی نماز کی نیت ہی نہیں ہے، اور کہہ دینا جی بس نہیں اٹھ سکے، عذر ہو گیا، فلاں ہو گیا، نیند آ گئی، یہ وہ فلاں ڈمکا۔ یہ کیا ہے؟ یہ عذر گناہ بدتر از گناہ ہے، اور اس کے ہم لوگ بہت زیادہ مرتکب ہوتے ہیں۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔